لا حزمن، اس میں کسی کے اوپر ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کی محنت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جائے گا. یہ حزمن کا لفظ استحصال اس میں نہیں کیا جائے گا. تو گویا جنت کی زندگی وہ ہے کہ جس میں کسی کی محنت کا استحصال نہ کیا جائے، اس میں ظلم نہ ہو. بما کنتم تعملون کے مطابق سب کچھ ملے. انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے حسن کارانہ زندگی بسر کی، اس کا حسن کارانہ نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا. اس کے مطابق تم نے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیا، تشخیص صحیح تھی، دوائی اچھی تھی، صحت مل گئی. یہ ہے نظام. اور اس کے مقابلے میں ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی جو تکذیب کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں ایسا نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکے گا، آج خود وہ رو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے تمہیں. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. پھر یہ دیکھیے یہیں کی زندگی ہے. ان سے کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے تمہیں بھی روٹی ملے گی، ذلت کی روٹی ملے گی، کیونکہ تم مجرم تھے. یہاں ہی کے زندگی کے متعلق کہا ہے نا. قیامت میں مجرمین سے اگر کہا جائے کہ تمہیں روٹی نپی توڑی ہوئی ملے گی تو سوال کیا بات ہے؟ وہ یہی مجرمین کو روٹی نپی تولی ملتی ہے، معقومیت کی روٹی ہوتی ہے، جو ابھی میں نے عرض کیا. ویل یومئذ للمکذبین. پھر وہی آیت آ گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اس نے تو پھر واضح کر دیا کہ بات یہی کی کہ یہ وہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خدا کے احکام کے سامنے جھکو، یہ جھکتے نہیں تھے. یہ اس کا نتیجہ ہے. ویل یومئذ للمکذبین. پھر وہی بات آ گئی صاحب. اور آخر کی آیت بتا دیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. 29ویں پارے کی آخری آیت. اتنا کچھ کہہ سن لینے کے بعد کہا، اتنی وضاحت سے ہم نے بیان کر دیا، دلائل و برہان دے دی، مشاہدات بیان کر دیے، تاریخی نوشتیں ان کے سامنے ہم لے آئے. یہ سب کچھ دے دینے کے بعد بھی اگر یہ ان حقیقتوں کو صحیح نہیں مانتے تو کہو اس کے بعد پھر کیا چیز اور آ جائے گی تمہارے لیے؟ کیا انداز ہے بات کہنے کا، اور کیا چیز تمہارے سامنے آ جائے گی؟ عزیزان من، 29ویں پارے کی آخری آیت. وقت تو 1 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. آج میں آپ سے کچھ زیادہ وقت مانگنا چاہتا ہوں، اور اس کی خاص کیفیت ہے. اس کا تعلق کچھ میرے جذبات سے ہے. دنیا کی ہر چیز جو مرغوب خاطر ہو، پسندیدہ ہو، اس کا ختم ہونا، اس میں کمی آ جانا، وہ وجہ ملول خاطر ہوتا ہے، انسان کے دل پہ گراں گزرتا ہے. یہ ٹھیک ہے، میں بھی انسانوں میں سے ہوں. مجھے زیادہ عرض تو نہیں کرنا. یہ متاع حیات، یہ سرمایہ زندگی اللہ کا احسان ہے. مجھے کبھی اتنا میسر نہیں آیا، یا میں نے کبھی اتنا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کہ جو اتنا فراواں ہو کہ اس میں کمی مجھے وجہ ملول ہو. ادارے کے مطابق وہ دیتا گیا. مرغوب خاطر چیزیں میری، ذوق لطیف جو تھا اس کی تسکین کے لیے فنون لطیفہ کی چیزیں، ان میں کمی اور ختم کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وہ اپنے اندرونی جذبات کے نسبت سے ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے، وہ بھی بات نہیں. میرے لیے اس کائنات میں مرغوب ترین متاع حیات خدا کی کتاب تھی، اور محبوب ترین ہستی اس کتاب کا لانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس وقت میں قرآن کی بات کرتا ہوں، 2 منٹ کے بعد حضور کی بات بھی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک بحر بے کراں ہے، ایک ایسی ندی، ازل اس کے پیچھے، ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے. اس کے ختم ہو جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں. لیکن جب اسے کاغذوں کے فانوس کے اندر ہم نے محفوظ کر دیا
تو یہ مادی پیکروں کے اندر آ گیا. اب اس کا شمار بھی ہم اپنے حساب و شمار سے کرتے ہیں. پہلا پارہ، دوسرا پارہ، پھر تیسرا پارہ. اب میں اپنی اس کیفیت کو آپ کے سامنے لاتا ہوں. بچپن سے 5-6 سال کا ہوں گا کہ قرآن کا پارہ میرے ہاتھ میں آیا. ٹھیک ہے، وہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. قریب 50 سال سے عزیزان مان میری کیفیت یہ ہے، اس دن کے سوا کہ جب میں طبعاً معذور نہ ہو گیا ہوں، قرآن کریم کی تابدار روشنی سے میری آنکھیں منور ہوتی رہیں. ہر روز یہ کیفیت 50 سال سے میری. لیکن ایک احساس 50 سال سے ہی میرے اوپر ہے، اسے آپ جذباتی کہیے، شعوری تو نہیں. جب بھی میں 29ویں پارے کے آخر میں پہنچتا ہوں تو مجھے کچھ دھکا سا لگتا ہے کہ یہ ختم ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی منطق کی روح سے اس کی دلیل نہیں دے سکتا کہ جسے میں لامنتہا مانتا ہوں، لیکن وہ جو شمار ہمارا ہو رہا ہے نا محسوس قاعدوں سے، محسوس طریقے سے، 29ویں کے یہ جو میں نے آپ کہا ہے نا آپ سے کہ یہ 29ویں پارے کی آخری آیت ہے، یوں ہی نہیں کہا، میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے. وہی جو میں نے عرض کیا ہے جو ساری عمر میرے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہاں میں پہنچتا ہوں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا، اور میں پھر اس ختم نہ ہونے کے یا اس ختم ہو جانے کے احساس کو اس طرح سے بہلاتا ہوں کہ جب آخری سورت کی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس آتا ہوں تو میں کرتا یہ ہوں من الجنت والناس الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. میں یوں کر لیتا ہوں اس کو کہ وہاں کا وہ جو تاغا ہے میں توڑتا نہیں، وہاں یہاں آ کے اس کی گرہ دے لیتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں. انسان اپنے آپ کو بھی کس قسم کے حسین فریب دے لیتا ہے. قرآن کریم کی کیفیت یہ ہے میری، نہ ہونے والا بحر ذخار ہے. یہ کیفیت میری اور زیادہ شدت کے ساتھ ابھری ایک اور مقام پر. میں نے معارف القرآن کا سلسلہ شروع کیا. پہلے اس کا نام معارف القرآن تھا، بعد میں الگ الگ جلدوں کے الگ الگ نام آئے، اور اس میں حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کی داستان جلیلہ مسلسل چلی آ رہی تھی. پہلے وہ جوئے نور آئی، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے غالباً حضرت شعیب تک ہیں. پھر وہ برق طور آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کا سلسلہ ہے. پھر شعلہ مستور آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. اب وہاں یہ جو پیچھے سلسلہ چلا آ رہا تھا، جب میں نے وہ ختم کیا ہے ان کی داستان کو، آخری واقعے، تو وہ ایسا محسوس ہے جیسے 29ویں پارے کی آخری آیت ہے. وہ سلسلہ جو ختم ہوا، آگے جو شروع ہونا تھا اس کا تو پوچھو نہیں، اس کی جلالت مرتبت. لیکن یہ چیز کہ یہ سلسلہ جو ہے اتنا سلسلہ دراز، وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو ایک احساس تھا. میں نے اس مقام پہ پہنچ کر شعلہ مستور میں اپنے ان جذبات کا اظہار کیا ہے. میں اپنی نواؤں کا صلہ آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میرے جذبات نے اس وقت اظہار کیا جن الفاظ میں آپ کو سنا دوں، آپ اسے سن لیجئے گا. اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ لکھا، میرے سامنے ہے یہ چیز، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جذبات کی شدت کا کیا عالم تھا. پتہ نہیں بعض اوقات خود لکھنے والا بھی محسوس نہیں کرتا کہ کس عالم کے اندر یہ چیز لکھی جاتی ہے اور لکھی گئی ہے. میں نے لکھا تھا، طائران حزیرہ قدس کا وہ کاروان شوق جو صبح ازل جھلملاتے تاروں کی سکوت افزا شبنمی چھاؤں میں جانب منزل روانہ ہوا تھا.
قندیل آسمانی کی بصیرت